الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے کی سورۃ الصف اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ یہ بھی مدنی سورت ہے اور اس میں 14 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے بیان سے ہوتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے کہ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے اور ہر قسم کے زوال سے پاک ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ طاقت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ صف، بنیادی طور پر اس سورت میں جہاد اور اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس بات کو جاننا چاہتے تھے کہ سب سے زیادہ افضل ترین عمل کون سا ہے، تو اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ جب مسلمانوں کے امن و امان کو اندیشہ ہو، مسلمانوں کے تشخص کو، مسلمانوں کے وجود کو، مسلمانوں کی سرحدوں کو خطرہ ہو، تو افضل ترین عمل جہاد کا عمل ہوتا ہے، یعنی مسلمان مل کر ریاست کی سربراہی میں اپنی جان، اپنے مال اور اپنی طاقت کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد و نصرت کریں۔ لیکن اس میں یہ بات بھی خاص طور پر بیان کی گئی ہے کہ بڑے بڑے دعوے نہ کریں، اپنی طاقت کے دعوے، اپنی شان و شوکت کے دعوے، اپنی بہادری کے دعوے نہ کریں۔ جیسے زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں یہ بڑا دستور تھا کہ وہ میدان جنگ کے حوالے سے اپنی بہادری، اپنی شجاعت، اپنی دلیری، اپنی جانثاری کے حوالے سے بڑے بڑے بلند و بالا دعوے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعوے پسند نہیں ہیں۔ انسان کمزور ہے، یہ بے بس ہے، یہ بندہ ہے، اسے خدائی لہجے میں نہیں بولنا چاہیے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب کوئی انسان بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، بلند و بالا باتیں کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ کو اس کا یہ عمل پسند نہیں ہوتا۔ تو دعووں سے بچنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ بات ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں وہ باتیں کہتے ہو، کیوں وہ دعوے کرتے ہو جو تم کر نہیں سکتے، جو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ یعنی تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ کو منظور ہوا، اگر اللہ کی مشیت ہوئی تو میں یہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں یہی سکھایا گیا قرآن مجید میں بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا کہ جب مستقبل کی کوئی بات کریں تو ہم یہ کہیں کہ انشاءاللہ
اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ کو منظور ہوا تو پھر یہ کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو، وہ دعوے کیوں کرتے ہو، ما لا تفعلون جو تم پورے نہیں کر سکتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت بات ہے، بڑی گناہ کی بات ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کر نہیں سکتے، بڑے بڑے دعوے، بڑی بڑی باتیں جو تم پوری نہیں کر سکتے وہ کرتے کیوں ہو۔ آج کا زمانہ چونکہ شہرت کا زمانہ ہے، پروپیگنڈے کا زمانہ ہے، آج کل کا زمانہ چونکہ سیاست کا بھی زمانہ ہے، اس لیے بہت سے سیاسی قائدین، سیاسی رہنما، ان کی زبانوں سے بڑی بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، اور عوام اپنی نادانی میں ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ بلند و بالا دعوے کرنے والے بھی منہ کی کھاتے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اپنی نادانی اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ان کی باتوں پر یقین کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، وہ بھی اپنا نقصان کرتے ہیں، اور جو بلند و بالا دعوے کرنے والا ہے وہ تو بہرحال اپنے غرور اور اپنے تکبر کی سزا وہ تو پاتا ہی ہے، اسے تو سزا ملتی ہے، وہ تو رسوا ہوتا ہے، اپنے تکبر اور غرور میں وہ مارا جاتا ہے، لیکن جو اس کے دعووں کی پیروی کرنے والے ہیں انہیں بھی ان کی حماقت کی سزا ملتی ہے۔ اب یہ مجاہدین کے لیے بنیادی طور پر یہ آیات نازل ہوئی کہ بڑے بڑے دعوے نہ کرنا، بڑی بڑی باتیں نہ کرنا، وہ نہ کہنا جو تم کر نہیں سکتے، زبان سے وہی بات نکالو، وہی ارادہ کرو جو تم کر سکتے ہو، اور اسے بھی اللہ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ خاص کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر یہ کروں گا۔ تو ایک بنیادی بات جو سورہ صف کی یہ جو ابتدائی آیات ہیں، ان آیات کے حوالے سے سمجھنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے، اللہ کے نزدیک یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بڑے گناہ کی بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اب یہاں پر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ایک شرعی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ بھئی تم خود تو دین پہ عمل کرتے نہیں، دوسروں کو دین پہ عمل کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ یعنی خود عمل نہیں کر رہا تو دوسروں کو دعوت کیوں دے رہا ہے؟ یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے عام طور پر۔ صرف دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہی نہیں، کوئی بھی آدمی اگر ہمیں کوئی اچھی بات بتائے تو سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ خود کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ خود نہیں کر رہا تو فوراً ہم اسے طعنہ دیتے ہیں یا طنز کرتے ہیں کہ خود تو عمل کرتے نہیں اور دوسروں کو کہتے ہو۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دعوت کے لیے عمل شرط نہیں ہے۔ تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اچھے کام کا حکم دینے کے لیے، برے کام سے منع کرنے کے لیے، کسی کو اچھی بات بتانے کے لیے خود عمل کرنا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی خود پوری طرح کسی چیز پر عمل نہیں کر رہا تو پھر بھی وہ دوسرے کو دعوت دے سکتا ہے، دوسرے کی رہنمائی کر سکتا ہے، دوسرے کو سمجھا سکتا ہے، دوسرے تک اچھی بات پہنچا سکتا ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر رسول پر بیان فرمایا۔ مسجد نبوی کے ممبر پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی
کہ اگر خود عمل نہیں بھی کر رہا تو بھی اسے دوسروں کو دعوت دینے کا حق موجود ہے، اپنے عمل کی کوشش کرتا رہے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہے، ساتھ ساتھ دعوت بھی دیتا رہے، ساتھ ساتھ دوسروں کو بتاتا بھی رہے، اللہ سے عمل کی توفیق بھی مانگتا رہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اس وجہ سے دعوت سے رک جانا کہ جی میں خود تو عمل نہیں کر رہا، دوسروں کو کیسے کہوں، یہ بھی غلط ہے۔ بہت سے لوگ دوسروں کو اچھی بات بتانے سے اس لیے بھی کتراتے ہیں کہ جی ہم خود عمل نہیں کر رہے۔ اگر خود عمل نہیں کر رہے پھر بھی دوسروں کو تو بتائیے، وہ نیکی تو کمائیے۔ تو خود عمل کرنا یہ ایک نیکی ہے اور دوسروں کو دعوت دینا یہ دوسری نیکی ہے۔ اگر ایک نیکی نہیں کر رہا تو دوسری نیکی تو کر لے، دوسروں کو تو بتا دے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم خود عمل نہیں کر رہے تو بھی دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھی بات بتاتا ہے، کوئی اچھا حکم بتاتا ہے، اچھی بات بتاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں درستی کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہماری اصلاح کی بات ہم سے کرتا ہے، تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بات کیسی ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ بات اچھی ہے، اگر اس بات میں ہمارا فائدہ ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ وہ بات کہنے والا کوئی بھی ہے، خود عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر بات ٹھیک کر رہا ہے تو اس کی بات کو سراہنا چاہیے، اس کی بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ اگر عمل نہیں کر رہا، دعوت دے رہا ہے، تو یہ دعوت دینے والا ایک دن عمل پہ ضرور آئے گا، کیونکہ جب انسان زبان سے ایک بات بار بار کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی اللہ اسے عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب تک یہ دعوت دیتا رہے گا، دوسروں کو اللہ کی طرف بلاتا رہے گا، اگر اس کا اپنا عمل کمزور بھی ہے تو اس دعوت کے دینے کا سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ جب دوسروں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے گا تو ایک دن اللہ جل جلالہ اسے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو یہ چند بنیادی باتیں سورہ صف کی ابتدائی آیات کے حوالے سے، اور اس میں چونکہ جہاد کا میں نے عرض کیا کہ یہ جہاد کے حوالے سے صورت نازل ہوئی تھی، تو چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں قطار در قطار قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، کانہم بنیان مرصوص، اور وہ اللہ کے دین کے لیے ایسے ڈٹے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار زمین پر کھڑی ہوتی ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے ایسے جم کر، ایسے ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے دشمنوں سے قتال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے